السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اس وقت بھی، اور آج جو ہے 1 اپریل ہے، تو دیکھیں گنجے کے بال بھی اڑ رہے ہیں، اس سے اندازہ لگائیں کتنی بال چل رہی ہے۔ اچھا جی، تو 1 اپریل ہے، جمعرات کا دن ہے، اور موسم تو بہت اچھا ہے، لیکن سیاسی حوالے سے جو عمران خان کی کلا بازیاں ہیں، آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں کہ یہ کتنا جھوٹا شخص ہے عمران خان، خدا کی قسم، کہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے تھے نا، عمران خان پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، عمران خان چینی مہنگی ہو گئی ہے، عمران خان آٹا مہنگا ہو گیا ہے، تو عمران خان اور اس کے سارے وزیر یہ کہتے تھے کہ بھائی پورے ریجن میں پاکستان میں سستا ہے، پورے ریجن میں پاکستان میں آٹا سستا ہے، چینی سستی ہے، پٹرول سستا ہے، کہتے تھے نا۔ اب دیکھیں کل انہوں نے کتنا بڑا یو ٹرن لیا ہے کہ جناب فوراً ہی نیا جو وزیر خزانہ بنایا گیا ہے، نااہل اور نالائق، جس نے رہی صحیح کسر پوری کرنی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، حماد اظہر جو ہے وکیل ہے، یہ کوئی اکانومسٹ نہیں ہے، یہ کوئی ایم اے اکنامکس اور اس طرح کی چیزیں اس کی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ جی ہم انڈیا سے چینی درآمد کریں گے، کیونکہ انڈیا میں چینی 20% سستی ہے۔ اب مانے، دیکھا ہے تم نے؟ پہلے ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لو، کہتے تھے پاکستان میں انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان سے سب کو ملا کے یہاں ساری چیزیں سستی ہیں، یہاں پٹرول سستا ہے، یہاں ڈیزل سستا ہے، یہاں آٹا سستا ہے، یہاں چاول سستے ہیں، یہاں ہر چیز سستی ہے۔ یہ ان کے روز بیانات ہوتے تھے، تو اور ہم آپ کو یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ بہت ہی جھوٹے انسان ہیں، بہت ہی جھوٹے انسان ہیں، جتنا آپ کہیں۔ اب چینی جی ہم انڈیا سے درآمد کر رہے ہیں، جبکہ انڈیا نے کشمیر کے اوپر نہ صرف غاصبانہ قبضہ کیا ہے بلکہ آئینی اور قانونی قبضہ بھی کر لیا ہے۔ اور عمران خان نے کہا تھا کہ میں جناب انڈیا کے ساتھ جنگ لڑوں گا، اور میں اس کو جناب یہ کروں گا اور وہ کروں گا، اور اب فوری طور پہ اس کے سامنے لیٹ گیا ہے۔ میں ہمیشہ ایک ربائی آپ کو سناتا ہوتا ہوں کہ چوکے چ الٹا لیٹ گیائیں، ساڈے کم دا نہیں رہائیں، اٹھ کے ہن تو دھو نیازی، گو نیازی۔ یہ اتنا بڑا اس نے یو ٹرن لیا ہے، کشمیریوں کے ساتھ سودا کیا ہے، خدا کی قسم، کہ اگر ہم چینی درآمد نہ کرتے انڈیا سے تو ہم نے مر جانا تھا۔ ہماری اپنی اتنی چینی ہے، چینی کی پیداوار تو اس دفعہ کہہ رہے ہیں ریکارڈ ہوئی ہے۔ صرف ان کی غلط پلاننگ، اور انہوں نے پیسے کھانے ہیں، کمیشن کھانے ہیں عمران خان کے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ پٹرول کیوں مہنگا ہوا تھا۔ جو پٹرول کا وزیر تھا، مشیر تھا، وہ اس کا کیا نام ہے، ندیم بابر، اس نے 1200 روپے کی دہاڑی لگائی ہے، 1200 روپے کی، جیسے جہانگیر ترین نے 300 ارب کی لگائی ہے، اور ایف آئی آر درج ہوئی ہے 3 ارب کی۔ 3 ارب تو اس نے دے دینے ہیں فوراً ہی ایف آئی اے کو، یہ لو جی 3 ارب لو اور مجھے چھوڑو، اینڈ پہ یہی ہونا ہے، دیکھ لینا۔ 300 ارب کی دہاڑی لگائی ہے اس نے، اور 3 ارب کا اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ جہانگیر کے لیے 3 ارب کیا ہے؟ یہ سب ملی بھگت سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ساری چیزیں ملی بھگت سے ہو رہی ہیں۔ اب ان کو شرم آنی چاہیے۔ آج ویسے مجھے نا ایک میسج ملا ہے، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان یہ جو انڈیا کے آگے لیٹا ہے نا، تو اس کی مبارکباد عمران خان کو نہیں، اس کی مبارکباد قمر جاوید باجوہ کو دو، اس کی مبارکباد ثاقب نثار کو دو، اس کی مبارکباد یہ جناب پاشا کو دو، جو عمران خان کو لانے والے ہیں، آصف سعید کھوسہ کو دو، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔
اور وہ تبدیلی وہی لوگ چاہتے تھے اور تبدیلی آئی ہے اور اب اس کے مزے لو۔ دوستو خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا بھٹا بیٹھ گیا ہے، ہر لحاظ سے بیٹھ گیا ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی، اکنامکس کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے۔ آپ اس سے اندازہ کریں نا، آپ عمران خان کے یہ لولی پاپ اور ان کے جو جھوٹے بیان ہیں ان کے اوپر نہ جائیں۔ آپ دیکھ لیں ابھی یہ ڈالر 1 روپے سستا ہوا ہے، 1 روپے 2 روپے سستا ہوا ہے ڈالر، اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیے، دیکھا ہماری پالیسی۔ اور بھائی تم ڈالر کا مقابلہ کرو بنگلہ دیش کے ساتھ، تم ڈالر کا مقابلہ کرو انڈیا کے ساتھ، 70 روپے کا، 71 روپے کا بنگلہ دیش کا، افغانستان کا دیکھ لیں اس سے بھی اب ابھی تک ہمارا ڈبل ہے۔ تو جناب یہ ڈرامے اور یہ جھوٹ آپ بول بول کے نا پوری قوم اب تنگ آ چکی ہے عمران خان کی پالیسیوں سے۔ یہ چینی آپ اندازہ کریں، اور پھر جو کپاس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ کپاس بھی ہم انڈیا سے درآمد کریں گے۔ اور بھائی انڈیا زیادہ، پاکستان زیادہ جو ہے نا وہ زرعی ملک ہے، یہاں پہ ہر چیز ہے، صرف اپنی کمیشنوں کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی گندم منگوائی تھی انہی منسٹروں نے، یہ جس طرح پی آئی اے کا بھٹا انہوں نے بٹھایا ہے، اور اب کوئی لوگ جو ہے پی آئی اے کے جہاز کے اوپر سفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جناب عالی یہ ساری چیزیں ان کے جھوٹ سامنے آئے ہیں نا کہ جی پاکستان میں، پورے ایشیا میں پاکستان واحد ایسا ملک ہے جہاں ہر چیز سستی ہے۔ تو جب سستی ہے تو 5 لاکھ ٹن چینی تم وہاں سے کیوں منگوا رہے ہو؟ اور خود ان کے وزیر نے کل یہ کہا ہے، حماد اظہر نے، جو باقی بھٹا بٹھانے آیا ہے نا معیشت کا، کہ جی 20% چینی وہاں پہ سستی ہے، 20%، اور ابھی یہ وہاں سے منگوائیں گے، اور کاٹن بھی 20% سستی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز وہاں پہ سستی ہے۔ انہوں نے ادھر پکھنڈ بنایا ہوا تھا کہ جناب پاکستان میں ہم بڑی خوشحالی لا رہے ہیں اور ترقی لا رہے ہیں، کھیت مٹی ترقی لا رہے ہیں۔ اب ویسے تو تمہارے دن گنے جا چکے ہیں عمران خان صاحب، لیکن تم نے جو قوم کے ساتھ جھوٹ بولے ہیں، جو مکاریاں کی ہیں اور جو فراڈ کیے ہیں، ابھی بھی یہ شبلی فراد اور فواد چودھری اور یہ سارے جناب ابھی گن گا رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، پاکستان کی معیشت بڑی اچھی جا رہی ہے، بڑی اچھی جا رہی ہے، 3 وزیر خزانہ تم نے بدل دیے، اچھی جا رہی ہے تو اسی پہلے کو رہنے دینا تھا، اسد عمر کو، پھر اس کو رہنے دینا تھا، حفیظ شیخ کو رہنے دینا تھا۔ یہ جو اپنا کام حفیظ شیخ کرنے آئے تھے نا وہ کر کے چلے گئے ہیں۔ یہ ہمارا اسٹیٹ بینک جو پاکستان کا سب سے بڑا اسٹیٹ بینک تھا، IMF کے حوالے کر کے وہ چلے گئے ہیں، انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، ٹاسک پورا کر دیا ہے۔ اور یہ نیازی بھی جو ہے نا یہ اپنے ماموں والا ٹاسک پورا کر رہا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، وہ جو ماموں نیازی، اس کا ماموں نیازی ہے، اس کا یہ ٹاسک پورا کر رہا ہے۔ ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لیں لوگ بھی باہر نکلے، اور جو سلیکٹر ہیں وہ بھی ہوش کے ناخن لیں۔ کل حسن اقبال نے ان کو منت کی ہے کہ جناب پاکستان کو مزید ڈبونے سے بچایا جائے، اور اب بس کر دی جائے۔ اب ثاقب نثار جیسے گندے چیف جسٹس جنہوں نے سارا کچھ یہ کیا ہے، اور اس شخص کو نکال دیا ہے نواز شریف کو، جس کے دور میں واضح طور پہ ترقی ہوئی تھی 5.8 کی، اور اس کو یہ نواز شریف کی دشمنی میں پاکستان سے دشمنی نہ کرو۔ اہل اقتدار لوگوں، نواز شریف کی دشمنی میں پاکستان سے دشمنی نہ کرو، جتنا جلدی ہو سکے عمران کو فارغ کرو۔ یہ آج پھر حسن اقبال نے کہا ہے کہ اس کو جتنا ٹائم دیں گے وہ پاکستان کی بربادی کا ٹائم ہے، پاکستان کو مزید نیچے سے نیچے اتنا نیچے لے کے جائیں گے کہ وہاں سے پاکستان دوبارہ خدا نہ خواستہ کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو اتنا بڑا جھوٹ ان کا سامنے آیا ہے، آپ ان کے سارے بیان نکال کے دیکھ لیں۔ یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کی اشیاء جو ہیں پورے بنگلہ دیش سے، انڈیا سے اور سری لنکا سے، سب چیزوں سے سستی پاکستان میں ہیں۔
اگر سستی ہیں تو پھر چینی کیوں منگائی جا رہی ہے؟ کل تو انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ 20% چینی سستی ہے، یعنی کہ اگر پاکستان میں 100 روپے ہے تو وہاں 80 روپے سے کم ہے جو یہ منگوا رہے ہیں، 80 سے بھی کم ہے تو منگوا رہے ہیں نا۔ یہ صرف اور صرف کمیشنوں کے چکر ہیں اور ان کی نالیکیاں ہیں۔ ان کی نالیکیاں اب کھل کے بچوں کے سامنے بھی آ گئی ہیں، بڑے تو بڑے بچوں کے سامنے بھی آ گئی ہیں۔ خدارا اب اس کے اوپر عمل کریں اور عمران خو جلدی سے جلدی فارغ کریں۔ یہ اس اہل نہیں ہے، یہ کرکٹ کی طرح پاکستان کے ساتھ کھیل رہا ہے کہ چلیں جی دوبارہ باری آ جائے گی، ایک دفعہ آؤٹ ہوگا تو سیکنڈ اننگز آ جائے گی اور پھر دوبارہ ٹیسٹ کھیل لیں گے، ایک ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو دوسرے میں جیت جائیں گے، تیسرے میں جیت جائیں گے۔ یہ وہ کھلواڑ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں جناب تمام اہل اقتدار لوگوں سے حسن اقبال کی طرز پہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس نیازی کو گھر بھیجو اور فوری طور پہ بھیجو، اور ان کے ایک ایک جھوٹ سامنے آ چکے ہیں۔ یہ انڈیا کے سامنے لیٹ گیا ہے نیازی، یہ لیٹ گیا ہے، اس کا ماموں بھی لیٹا تھا اور یہ بھی لیٹ گیا ہے، بیٹھا نہیں ہے، لیٹ گیا ہے، سیدھا لیٹ گیا ہے۔ اور یہ جو چینی اور وہاں سے منگوائی جا رہی ہے، اب اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیا انڈیا نے کشمیریوں کے حقوق دے دیے ہیں؟ یہ تو کہتا تھا کہ میں لڑوں گا ان کے ساتھ، میرے پاس ایٹم بم ہے، یہ لڑوں گا۔ ابھی تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایٹم بم کے اوپر بھی سودے بازی ہونے لگی ہے۔ کب آنکھیں کھولو گے بھائی، کب آنکھیں کھولو گے؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے؟ بہت دکھ والی باتیں ہیں جو ہم اس وقت اور مزید کر نہیں سکتے آپ کے ساتھ۔